اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 52 سورت سے شروع کرتے ہیں، آیت سے، سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا 51 نمبر میں کہ پھر اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا کوہ طور پر، یعنی کہ جو طور پہاڑ تھا وہاں جانے کا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ مطلب انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، تو ان کے پیچھے ان کے جاتے ہی سامری نام کا ایک جادوگر تھا نا، تو اس نے وہ ان لوگوں کے پاس جب وہاں سے مصر سے نکلے تھے فرعون کے پاس سے، تو وہ لوگ اپنے حصے کا، اپنے گھروں کا سونا وونا جو بھی اکٹھا تھا لیے تھے نا، تو اپنے ہاتھ لیے تھے، کافی ہیوی تھے، وزن تھے اس ٹائم پر، زیادہ ہوتے ہوں گے۔ تو سامری نے کیا کیا، جادوگر تھا آلریڈی، تو اس نے کیا کیا، سب کو بولا کہ تم سب لوگ اپنا سونا مجھے دے دو، یہاں پر اس کا ایک ہم تمہاری پوجا کے لیے کچھ بنا دیں گے۔ تو مطلب کہ سب نے سونا اپنا دے دیا اس کے جھانسے میں، جادوگر تھا، اس کے ذہن نے اس کو خراب باتیں بولی سامری کو، سامری نے اسی بات کا حکم مانا، اپنے شر کی بات کا، جو دماغ کے اندر ہوتے نہیں، شر بھی ہوتا ہے، فرشتے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر شر حاوی ہو گیا، تو اس نے کیا کہتے بچڑے کا، ان کے سب کا سونا لے کر کے بچڑے کی شکل کا ایک ایسی بنا دیا بت ٹائپ کا، تو سب لوگ اسی کی عبادت کرنے لگے تھے نا۔ ہارون نے کافی منع کیا ان لوگوں کو، لیکن وہ مانے نہیں۔ اس بارے میں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جب آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جسٹ سمپلی آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، جب موسیٰ علیہ السلام آئے بہت غصہ کیا، پھر انہوں نے جو تورات کی تختیاں تھیں غصے میں پھینک دی زمین پر۔ اللہ پاک نے ایسے ذکر کیا اپنے لاڈلے نبی کا، کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت تھی اللہ پاک کو الحمدللہ، کہ بتا رہے کہ موسیٰ نے تورات کی تختیاں زمین پر پٹک دی، پھر جب ان کا غصہ شانت ہوا، پھر ایسے کر کے کافی سٹوری، بہت اچھی کہانی ہے ماشاءاللہ سے، بہت سننے میں ذوق آتا ہے۔ اپنے بھائی کی داڑھی اور بال پکڑ کے، سر کے بال پکڑ کے بولے کہ میں جب چلا گیا تھا تم نے تم کو کیوں نہیں سنبھالا، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی، میرے داڑھی کے اور سر کے بال نہ پکڑیے، میں نے ان کو بہت کوشش کی سمجھانے کی، لیکن وہ مانے نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے بتائے ہوئے بات کے علاوہ کچھ کروں گا، ایسے کر کے نا۔ پھر دونوں نے مل کر کے ان کو خوب ڈانٹا واٹا اپنی قوم کو، پھر بولا کہ دیکھو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گا، اس کی راکھ کو پانی بہا دوں گا۔ پھر اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ جو نکلی تھی پانی بہا دیا، ایسے کر کے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ کیوں پڑا تھا، جن کو جب وہ ان کو ٹوکری میں ڈال کر کے ان کی ماں کو آرڈر ہوا تھا، اللہ نے آرڈر دیا تھا کہ اس کو نیل ندی بہا دو، تو فرعون کے ساتھی اس کو لے لیں گے جو اس کے ہاں کام کاج کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو پانی سے نکالے جاتے ہیں نا، تو اس طرح سے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا۔ تو مجھے لگتا ہے، میں نے کہیں سنا ہے، جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونا بنا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں نام آیا، اکثر صورتوں میں تو خیر آیا ہی ہے، زیادہ تر انہی کا نام آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو پوری قرآن پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ شفا ملے گی، کوئی بھی ہو نظر بد۔ میں تو پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، سب کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ سوری، پھر اسی بارے میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مطلب وہ جب واقعہ ہو گیا اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو ہم سب کو شکر کرنا چاہیے، کتنی بھی غلطی کی ہو جائے پہلے معافی مانگ لینا چاہیے اللہ پاک سے، اور رب ہے وہ معاف کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر 53 نمبر ورس میں ہے، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی، تاکہ تم ہدایت مانے صحیح راستہ پاؤ، رائٹ پاتھ وے آف لائف پاؤ۔ پھر 54 نمبر پہ ہے، ایک منٹ، پھر 54 نمبر پہ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے،
بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایسا کر کے اللہ پاک نے اندھیرا چھا دیا تھا، ایک دم دن سے رات کر دیا تھا اور تلواریں دی، تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تبھی انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایسے اپنے آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کوئی بھی انبیاء کوئی بھی نبی اپنے آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، سب اللہ کے حکم کو بتاتے ہیں۔ پھر بچڑے کو معبود بنا کر تو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، مطلب دھیان دیا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، بجلی نے آ پکڑا، اللہ توبہ، کتنی اس میں سیکھ لینے کی بات ہے، ہدایت اختیار کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے نبی جو اس ٹائم زندہ تھے ان کے سامنے تھے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، کتنی ان کی بد نصیبی ہوگی۔ اللہ اکبر، خیر اللہ معاف کرے۔ پھر کیا ہے، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں ورس نمبر 56 میں، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مطلب جو تلوار سے ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا تھا، پھر جب بجلی نے ان کو آ لیا، ان کے بعد اللہ نے پھر اپنے غیب سے ان کو زندہ کر دیا۔ وہی اللہ پاک فرما رہے کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، مطلب کہ ان کو کتنے بار اللہ پاک نے حکم دیا، فرعون کی قوم کو، ان کے لوگوں کو، ان کے اوپر کتنے سارے عذاب بھیجے، پھر معاف کیا، پھر عذاب بھیجا، پھر معاف کیا، لیکن بہت ہی سخت قوم تھی لگتا ہے۔ اور موسیٰ کے درباری بھی اور فرعون کے درباری بھی، استغفر اللہ، اور فرعون کے ساتھ والے بھی ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ پھر 57 نمبر پر آیت میں ہے، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر منو سلوا اتارا۔ ابھی اس کو پڑھیں گے، 1 نمبر پہ کیا لکھا ہے نا، 1 نمبر ہے یہ، منو سلوا اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ 58 نمبر میں آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو حتتن کہنا، کہاں گیا، تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ مطلب احسان کرنا ایک طرح سے دوسروں پر احسان کرنا، دوسروں ہیلپ کرنا، اس طریقے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ پھر ہے تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی، جن لوگوں نے ظلم کیا نا، اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے بات بدل دی، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اللہ اکبر، آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں، ہمارا رزق بھی آسمانوں میں ہی ہے، عذاب بھی آسمانوں میں بھی، اللہ کی مرضی، چاہے زمین سے عذاب نازل کرے چاہے آسمان سے۔
اللہ سب ساری مخلوق زمین آسمان سب اس کی ہی مخلوق ہے، سب اس کی حکم کے فرما بردار ہیں، غلام ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر 60 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک منٹ، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پکڑ لیا، مطلب کہ 12 قبیلے تھے، 12 لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ لے لیے، سلیکٹ کر لیے۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، مطلب اللہ نے بتا دیا کھاؤ پیو آرام سے رہو، کہ فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اللہ نے بتا دیا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ شیطان تو پیچھے پیچھے لگا ہی ہے، جھگڑا نہ کرا، لیکن اللہ نے حکم کس چیز کا دیا؟ جھگڑا مت کرنا۔ یہ 60 نمبر ورس کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ۔ اس میں 1 اور 2 میں اللہ پاک کیا فرما رہا تھا؟ 1 نمبر کا نشان یہ تھا نا کہ پھر کیا کہتے ہیں منو سلوا کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب کہ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا من ایک قسم کی میٹھی گوند جیسی چیز ہوتی ہے، سلوا بٹیر کی طرح ایک پرندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی وہ جل کمبی ہوتا نا، کھمبی شاید ویسے کر کے ایسے کر کچھ بھی، اللہ توبہ، کھمبی جو خرد روح ہوتی ہے من کی قسم سے ہے، کیونکہ وہ بھی بلا مشقت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے، مشقت میں ہوتا ہے محنت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے پانی میں آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ کیا کھن بھی ہے، مجھے سرچ کرنا پڑے گا، سوری مجھے پتہ نہیں ہے، جس کو سرچ کر لیں گے بعد میں کر سکتے ہیں، آپ لوگ خود سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کیا لکھا؟ تعبیر باب 4 حدیث نمبر 4478۔ اور پھر 2 نمبر کہاں پہ اللہ پاک نے کہا یہ لکھا ہے نا، عذاب نازل کیا نا، 59 میں آسمان سے عذاب نازل کیا، اس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ایک منٹ پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد طاعون ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو پہل بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل کیا گیا تھا، یا یوں فرمایا اگلے لوگوں پر۔ یہاں راوی کو شبہ میں شبہ ہے، پھر بھی جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ۔ طاعون شاید ہیضہ ہوتا ہے، طاعون کا مطلب ہیضہ کو انگلش میں کیا کہتا ہے؟ آئی فارگٹ، کوئی بات نہیں، استغفر اللہ۔ اور اگر وہ زمین اس کی لپیٹ میں آ جائے جہاں تمہارا قیام ہے تو وہاں سے فرار ہونے کی نیت سے نہ نکلو،
صحیح بخاری احادیث الانبیاء باب نمبر 54 حدیث نمبر 3473۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔